پہلے درزیوں کے پاس ہر مشکل کا دیسی حل ہوتا تھا، ان کے دل صاف تھے تو سلائی بھی صاف ہوتی تھی۔ آئیے ایک بار پھر پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور کریٹو بائی سمیہ کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ پہلی درز نے موڈے کی کٹنگ کے لیے اپنے ہاتھ کو ایل شیپ میں بچھا کر آرم ہول کی کٹنگ کر دیتی تھی، یا پھر گتے پر موڈے کی کٹنگ کے لیے ایک فرما تیار کر لیتی۔ جب بھی کٹنگ کرنی ہوتی اس فرمے کو نکالا اور منٹوں میں کٹنگ کر دی۔ اگر آپ کو بھی تیرے یا موڈے کی کٹنگ کرنا نہیں آتا تو کسی ایکسپرٹ درزی سے اس کا فرما بنوا کر اپنے پاس رکھ لیں، جب بھی کٹنگ کرنا ہوا اس کو نکالا اور منٹوں میں کٹنگ کر لی۔ اور پہلے زمانے میں پرفیوم تو ہوتے نہیں تھے تو اپنے کپڑوں کو خوشبودار بنانے کے لیے عرق گلاب کا استعمال کرتی تھی۔ اور آج کے زمانے میں ہم یہ ساری باتیں بھول چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری سلائیوں میں اب وہ بات نہیں رہی۔ آپ بھی پانی والے اس شاور میں 1-2 چمچ عرق گلاب کی ڈال دیا کریں اور آئرن کرتے ہوئے اس کا استعمال کریں، اس سے کپڑوں میں بھینی بھینی خوشبو آتی ہے۔ اور کینچی کو تیز کرنے کے لیے کپ یا پتھر پر کینچی کو رگڑ کر تیز کر لیتی، اس سے کینچی کی دھار بہت تیز ہو جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پینسل کی نوک کو کینچی پر رگڑ دیا جائے تو یہ زنگ سے بچا لیتی ہے۔ اور کینچی کو فری میں نہیں چلانے دیتی تھی، ان کا کہنا تھا کہ گھر میں لڑائی ہو جائے گی یا کینچی کی دھار خراب ہو جائے گی۔ اور ان کے گھر سلائی سیکھنے کے لیے جاتے تو کپڑے کی بجائے کاغذ تھما دیتی اور پریکٹس کے لیے دے دیتی۔ اور کپڑوں کو شیلنگ کرتے ہوئے ان کا رنگ خراب نہ ہو یا وہ سکڑ نہ جائیں تو اس کے لیے 1-2 چمچ نمک کی ڈال دیتی اور تقریباً 1 گھنٹے کے لیے شیلنگ کے لیے چھوڑ دیتی تھی، اس سے کپڑا سکڑتا نہیں تھا۔ یہ کڑھائی والے کپڑوں کے لیے ایک بہترین فارمولہ ہے۔ استری کا کم استعمال کرتی تھی، ہاتھوں کی انگلیوں سے کپڑے کو بٹھا لیتی تھی یا پھر ٹینشن ریگولیٹر پر کپڑے کو رگڑ کر اسے پریس کر لیتی تھی۔ اس پر تو ایک محاورہ یاد آ جاتا ہے، کم خرچ پر بالا نشیں۔ اس طریقے کو پرسنلی میں بھی یوز کرتی ہوں، بہت ہی کارآمد طریقہ ہے۔ اور اپنی مشین کی صفائی کا خاص خیال رکھتی تھی، ہفتے میں 1 دفعہ مشین کے پرزے کھول کر ان کو تیل لگا کر اچھے سے ان کی صفائی کرتی۔ تیل لگانے کے بعد مشین کو بنا دھاگے کے 1 سے 2 منٹ کے لیے چلاتی تھی اور اسے دھوپ میں 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیتی تھی۔ اگر مشین کا ہینڈل لوز ہو کر آواز کرنے لگتا تو اس پر دھاگے کو اچھے سے لپیٹ دیتی، اس سے آواز بالکل ختم ہو جاتی تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کریٹو بائی سمیہ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔